یا علی 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 حیدر یا علی 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 حیدر یا علی 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 حیدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی عن عیسیٰ عن حریث عن ابی بصیر وزرارہ جميعا قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة یعنی الفطرہ کما ان الصلاة علی النبی من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزکاة فلا صوم له اذا ترکها متعمدا ولا صلاة له اذا ترک الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کر۔ زکوٰۃ فطرہ کے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور ایک دو روایات زکوٰۃ فطرہ کے متعلق سماعت فرما لیجئے کہ ابو بصیر اور زرارہ نے دونوں نے جو ہے وہ یہ روایت کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ امام نے یہ فرمایا تھا کہ جس طریقے سے جو انسان کی نماز ہے وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک نماز کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہ بھیجے، اسی طریقے سے روزہ جو ہے وہ بھی اس کا مکمل نہیں ہوگا جب تک روزے کے بعد جو زکوٰۃ فطرہ ہے وہ ادا نہ کرے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کو روایات کے مطابق من تمام الصوم یعنی روزے کو کمپلیٹ اور مکمل کرنے میں کیا ہے شمار کیا گیا۔ یہ ادھر دے دیں موبائل بھائی، شکریہ۔ اچھا جی، اسی طریقے سے اسحاق بن عمار کی یہ روایت ہے کہ اس نے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، تو یہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہی الفطرہ التی افترض اللہ علی المؤمنین، یہ وہ زکوٰۃ فطرہ ہے کہ جس کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور حشام بن پتنی بن کون سے ہیں یہ حشام، یہ کہتے ہیں ان کی صحیح روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نازلت الزکاۃ ولیس للناس اموال وانما کانت الفطرہ، کہ جب زکوٰۃ کی یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں کے پاس یعنی اتنی گندم اور مویشی وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو وہ یہی کیا تھی زکوٰۃ فطرہ ہی تھی، یعنی لوگ بڑے بڑے تاجر نہیں تھے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی یہ آیات ہو گئی ہیں، اور اسی طریقے سے قد افلح من تزکیٰ، اس کی تفسیر میں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ کا ہمیں جو ہے وہ ایک تفسیر ملتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت اور اس کے اوپر بہت زیادہ کہیں روایات ہیں، سب کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور جو سیدھا ہم آ رہے ہیں فقہی احکام کے اوپر آ رہے ہیں۔ فقہی احکام میں جو زکوٰۃ فطرہ کے متعلق جو اہم ترین ابحاث ہوتی ہیں وہ کہ زکوٰۃ فطرہ کن لوگوں کے اوپر واجب ہے اور کن کی طرف سے دینا واجب ہے، اور تیسری بحث ہے کہ کن کو دینا کیا ہے واجب ہے۔ ہم جو ہے وہ تیسری بحث کو کیا ہے پہلے مقدم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کن لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ فطرہ دی جا سکتی ہے، اور اسی میں سے یہ بحث بھی ہو جائے گی کہ کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ یعنی ابھی ہم درمیانی بحث کو چھوڑ رہے ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر دینا کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اور خمس میں جو بنیادی فرق ہے کہ خمس جو ہے وہ ہر بندے کے اوپر واجب ہے، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ غنی ہو، چاہے وہ مزدور پیشہ ہو، چاہے سید سیستانی کے مطابق وہ جو ہے وہ نابالغ ہو، ٹھیک ہے، نابالغ بچہ بھی ہو، اگر اس کے بھی جو جیب کے پیسے ہیں، پاکٹ منی ہے، وہ بچ جاتی ہے سال میں، تو اس کے بھی خمس نکالنا کیا ہے واجب ہے، اور وہ کون نکالے گا؟ جو اس کا سرپرست ہوگا، وہ کیا اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ غریب ہے، کچھ کماتا وغیرہ نہیں ہے، اگر وہ بھی خمس کی تاریخ کے اوپر اس کے پاس بھی کچھ بچ جاتا ہے، چاہے 10 روپے بچیں یا جو ہے وہ کچن کے اندر آلو اور بینگن بچ جائیں، تو ان کا بھی کیا ہے زکوٰۃ کیا نام ہے خمس کیا نکالنا ہوگا۔ تو خمس کے حوالے سے یہ کیا ہے، یہ واضح ہے، کلیئر ہے کہ خمس تو جو ہے وہ جب سال کمپلیٹ ہوگا تو جو بھی آپ کے پاس بچا ہوا ہے، چاہے اس کی قیمت جو ہے وہ 5ویں حصہ میں 1 درہم اور 1 روپیہ بنتی ہو، وہ بھی نکالنا پڑے گا۔ اور خمس کے حوالے سے
جب شیخ خر عامری نے وسائل الشیعہ میں باب خمس باندھا تو پہلی حدیث سے یہی نقل فرمائی کہ جب راوی نے آ کے پوچھا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کون سا ہے کہ اگر ایک انسان کرے تو اس کے اوپر جہنم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو مولانا نے فرمایا کہ من اکل درہمن من مال الیتیم، کہ جو یتیم کے مال کا ایک درہم کھائے تو اس کے اوپر جہنم آ جاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس یتیم سے مراد ہم اہل بیت ہیں، کہ ہمارا جو حق جو ہے وہ ایک درہم بھی کھائے گا تو اس کے اوپر کیا جہنم آتی ہے۔ لہٰذا تمام فقہاء نے لکھا کہ خمس کے اوپر یہ تفصیل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خمس وقت امیروں کے اوپر واجب ہے اور غریبوں کے اوپر واجب نہیں ہے، سب کے اوپر کیا واجب ہے، چاہے خمس کے طور پہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ نکلے۔ اور یہ تو واضح ہے، کلیئر ہے کہ کوئی جو ہے وہ اتنا غریب بھی نہیں ہوتا کہ خمس کی تاریخ ہے تو اس کے جو ہے وہ کچن میں بھی نہ چینی ہو نہ آٹا ہو اور جیب میں بھی کیا 1 روپیہ نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو، بالکل زیرو ہو، جنگل میں بیٹھا ہوا، ایسا نہیں ہوتا۔ خمس کی تاریخ آتی ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں کیا بچی بھی ہوتی ہیں، 5-10 روپے تو خمس نکلے گی، صحیح بہر ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کے بارے میں آتے ہیں تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں سب سے پہلے ہم بحث کریں تو زکوٰۃ فطرہ میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فقیر کے اوپر واجب نہیں ہوتی، یہ فقط کس کے اوپر واجب ہے، غنی کے اوپر واجب ہے۔ اب یہ جو فقیر اور غنی ہے، یہ ایک تو ہم اپنی زبان میں فقیر کسی کو کہہ دیتے ہیں، ایک کہ فقہ کی اصطلاح میں کیا فقیر ہے، جس کا ہم نے نام رکھا شرعی فقیر۔ شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو شرعی فقیر میں آپ دیکھیں گے کہ جو ایک بزنس مین ہے اور تاجر ہے وہ بھی کیا فقیر ہوتا ہے کبھی کبھار، ٹھیک ہے، لیکن وہ معاشرے میں کیا اسے فقیر نہیں کہتے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہیں گے یہ کیا اتنا بڑا اس کا بزنس ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، اچھا موبائل ہے، یہ بھی فقیر ہے، ہاں شرعی طور پہ وہ بھی کیا ہوگا، فقیر ہوگا۔ تو لہٰذا پہلی شرط جو فقیر شرعی ہے یہ یعنی مشترکہ شرط ہو گئی، ایک تو زکوٰۃ فطرہ کس کے اوپر واجب ہوتا ہے، شرعی فقیر کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور دینی زکوٰۃ کس کو ہوتی ہے، وہ بھی فقیر کو دینی ہوتی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے ہم اس کے اوپر بحث کریں گے کہ بھئی فقیر کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال یہ کوئی عرفی موضوع نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ عرف میں جو ہے فقیر جسے کہتے ہیں، یہ شرعی موضوع ہے اور شرعی اعتبار سے کیا ہے اس کی تعریف کی گئی ہے اور اس کو کیا کریں گے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جو جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اور خود جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے اس کا فقیر ہونا شرط ہے۔ اس کے علاوہ جس بندے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں جن کی تفصیل بھی ہم ذکر کریں گے، کہ جس کے بارے میں دوسری شرط فقیر کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ ایسا فقیر ہو کہ جو خود کما بھی نہ سکتا ہو۔ اگر وہ خود کما سکتا ہے، کام وغیرہ پہ جاتا نہیں ہے، خود گھر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو بھی کیا ہے زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ روایت میں امام صادق علیہ السلام نے باقاعدہ منع فرمایا تھا کہ جو صاحب حرفہ لوگ ہیں، قویین سویین کے یہ الفاظ آئے تھے، جو مضبوط ہیں، کما سکتے ہیں، اگر یہ لوگ نہیں کماتے، فقیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی کیا ہے آپ زکوٰۃ خمس وغیرہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کے اوپر پابندی لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی کے اندر سے مسئلہ آئے گا تو طالب علم حضرات کا مسئلہ آئے گا کہ طالب علم حضرات نے جو ہے وہ کمانا چھوڑ دیا ہے اور مدارس میں ایڈمیشن لے لیا ہے، دین پڑھ رہے ہیں، نحو و صرف پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ بھی کما سکتے ہیں اور چھوڑ دیا، اس کی کیا تفصیل ہے وہ بھی کیا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ 2 شرطیں ہوں گی، پہلا کیا ہے شرعی فقیر ہو، دوسرا کیا ہے کہ وہ قادر علی الاکتساب نہیں ہونا چاہیے، کمانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، یہ دوسری شرط ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے، اس کے اندر کچھ تفصیل کیا ہم آج عرض کریں گے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے جس کو آپ کیا زکوٰۃ فطرہ دے رہے ہیں۔ مومن سے فقہ میں کیا مراد ہوتی ہے، شیعہ اثنا عشری مراد ہوتی ہے، لہٰذا سنی کو کیا آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور سنی سے ہٹ کے جو کرسچن اور کافر ہیں ان کو تو یقیناً کیا ہے نہیں دے سکتے۔ ایک صورت نکالتے ہیں سنی جو ناسبی نہ ہو، یعنی جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا اظہار نہ کرتا، وہ کب ہے کہ جب علاقے میں کوئی فقیر وغیرہ نہ ملے مومن، تو پھر کیا اس کو دے سکتے ہیں، وہ ایک شاذ و نادر اور استثنائی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شرطیں ہو گئیں، اور چوتھی شرط کیا ہے کہ اگر آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ موبائل پیکج کروا کے جو ہے وہ نیٹ پہ مووی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے، ایسا فقیر بھی کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی وہ پیسے کو جو زکوٰۃ فطر والے پیسے ہیں اس کو حرام میں کیا استعمال نہیں کرے گا، یہ کیا شرط رہے گی۔ اچھا، دوسری صحیح ثانی نے یہاں پہ احتیاط واجب لگائی کہ بھئی حرام میں تو صرف نہیں کرے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی اس سے تو میں آلو پیاز ٹماٹر لے آؤں گا گھر والوں کے، لیکن جو میں نے اپنی مزدوری کی ہے وہ جو پیسہ بچا کے رکھا ہوا ہے نا، اس سے میں کیا نیٹ پیکج کراؤں گا اور وہ غیر اخلاقی کیا چیزیں دیکھوں گا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کو سپورٹ ملی، تعاون ملا، کہ اگر اس کے پاس اضافی پیسے نہ آتے تو وہ کیا ہے یہی پیسے جو اس نے کمائے تھے یہ کس پہ لگا دیتا ہے، وہ یہ گھر والوں کے لیے سودا سلف لے جاتا۔ تو اب جو اس کو اضافی پیسے زکوٰۃ فطرہ کے طور پہ مل گئے تو اپنے پیسے اس نے کہاں پہ لگا دیے، حرام کام پہ لگا دیے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک قسم کا تعاون کیا، تو یہ والا جو تعاون ہے اس میں بھی صحیح سستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ ایسی صورتحال بھی نہ ہو کہ آپ اسے زکوٰۃ فطرہ کے طور پہ سپورٹ کر رہے ہو اور وہ اپنی درمیان میں بچت کیا ہے کس کے اوپر لگا رہا ہو، لاٹری کے اوپر لگا رہا ہو،
حرام کاموں کے اوپر لگا رہا ہو، یا جو ہے وہ غیر شرعی جو چیزیں ہوتی ہیں، یا اسراف فرض کریں ہوتا ہے، اپنی پارٹیاں کر رہا ہو، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو اسراف کا کیا ہے سبب بنتی ہیں، تو یہ والی صورتحال بھی کیا نہیں ہونی چاہیے۔ چار شرطیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ پانچویں شرط کیا ہے کہ وہ واجب نفقہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنے بیوی بچوں کو نہیں دے سکتے آپ، اپنی زکوٰۃ نکالیں کس کو دے دیں جی، اپنے جو ہے وہ بچوں کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ بیوی کو دے سکتے ہیں، بیوی کو دے سکتے نہیں دے سکتے، نہیں بیوی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ بیوی کیا واجب نفقہ ہے۔ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کے اوپر شوہر کا خرچہ اٹھانا واجب نہیں ہے، تو بیوی اپنی زکوٰۃ فرض کریں ہے تو وہ شوہر کو کیا دے سکتی ہے، لیکن شوہر کیا بیوی کو نہیں دے سکتا۔ اچھا، اس کی تفصیل بھی کچھ ہوگی، اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اور چھٹی شرط کیا ہے جی، وہ متجاہر بالفسق والا بندہ نہیں ہونا چاہیے، یہ احتیاط واجب ہے، یعنی سر عام کیا ہے وہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، سر عام کیا ہے جی کرپشن کرتا ہے، اور کیا سر عام مثالیں لیں گے، گانے سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور متجاہر بالفسق میں ہم یہ بھی مثال لے سکتے ہیں کہ داڑھی وغیرہ شیو کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو افراد ہوتے ہیں جو فسق کا سر عام کا اظہار کرتے ہیں معاشرے میں، جن کے اندر کوئی دین کی شرم حیا وغیرہ نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کو بھی کیا ہے زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، اور خمس بھی اگر سید ہیں تو سہم سادات ان لوگوں کو خمس کے طور پہ بھی کیا نہیں دے سکتے، اس میں بھی کیا احتیاط واجب ہے۔ اور ایک اور چیز اس کے ساتھ الگ ذکر کی جاتی ہے، وہ کیا ہے جی ساتویں چیز، کہ وہ تارک الصلاۃ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی احتیاط واجب ہے۔ بے نمازی اور شرابی کہنا ہو، اس کے ساتھ شرابی کا ذکر وہ اس میں چلا جائے گا، متجاہر بالفسق میں چلا جائے گا، بلکہ اگر وہ گھر میں چھپ کے بھی شراب پیتا ہے لیکن اگر شرابی ہے تو وہ بندہ بھی کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جو نشہ افراد کرتے ہیں، اس جیسے جو افراد ہوتے ہیں ان کو نہیں دے سکیں گے۔ اور نمازی میں، بے نمازی میں جو کہا جاتا ہے کہ بے نمازی اس وقت کہا جائے کہ جب بالکل ہی وہ نماز نہ پڑھتا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، یا فرض کریں کہ آج کل کے زمانے کا طالب علم ہے کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، فرض کریں، تو یہ کیا ہے بے نمازی کو عنوان نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بندے کو کیا کہیں گے کہ یہ نمازی ہے، بے نمازی نہیں ہے، لیکن نماز کے حوالے سے کیا پابند نہیں ہے، تو کیا ہے اس کو کیا دے سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساتویں شرط ہوگی۔ اور آٹھویں شرط فطرہ کے متعلق ہم خاص طور پہ زکوٰۃ کے متعلق ڈسکس کریں گے کہ جو سید کی زکوٰۃ ہے وہ غیر سید کو مل سکتی ہے، لیکن جو غیر سید کی ہے وہ سید کو نہیں مل سکتی، تو اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ بھی کیا بعد میں ڈسکس ہوں گے۔ یہ اگر 8 چیزیں آپ نے لکھ لی ہیں تو ہم کیا پھر گفتگو کا کیا ہے شروع سے کیا آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ اچھا جی، فقیر شرعی جو ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہماری گفتگو ہے۔ 2 چیزیں آئی ہیں روایات میں اور قرآن مجید میں، ایک لفظ فقیر آیا ہے اور ایک لفظ فقیر کے ساتھ کیا آیا ہے جی، مسکین آیا ہے۔ تو مسکین اور فقیر میں کوئی فرق نہیں ہے، بس مسکین کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ فقیر سے بھی کیا ہوتا ہے برے حالات اس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کم از کم فقیر ہونا کافی ہے، تو مسکین جو اس سے لو لیول ہوگا وہ کیا ہے ہو جائے گا۔ فقیر شرعی کی ہم تعریف کیا لکھتے ہیں، اور سید ثانی کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی، من لا یملک، من لا یملک، جس کے پاس نہ ہو، یملک یعنی جو جس کے پاس نہ ہو، یہ اس معنی میں ہوگا، جس کے پاس کیا نہ ہو، معونت سنت ہی، معونت سنت، یہ جو خرچہ ہے نا جس کے پاس 1 سال کا خرچہ نہ ہو، یہ کون سا اس کا خرچہ ہے، لہو اس کا اپنا خرچہ ہو گیا، اگر جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو والے عیال ہی، یا جو ہے وہ اگر اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے والد کا خرچہ دینا فرض کریں تو اس کا کیا خرچہ نہ ہو۔ من لا یملک معونت سنت، جو 1 سال کا خرچہ نہ رکھتا ہو، 1 سال کا خرچہ کیسے نہ رکھتا ہو، فعلاً نہ رکھتا ہو، او قوتاً، یا قوتاً نہ رکھتا ہو، اور یہ چیز کیا ہو بحسب شان ہی، یعنی من لا یملک معونت سنت ادھر لگیں گے بحسب شان ہی، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز آپ کیا محفوظ کر لیں، اور اس کی کیا ہے تشریح ہم ابھی کرتے ہیں۔ تو فقیر شرعی کی کیا تعریف ہوگی کہ من لا یملک معونت سنت، معونت سے کیا مراد ہے، معونت لہو ولعیالہ، معونت سنت کا وہ مالک نہیں ہے، بحسب شان ہی مالک نہیں ہے۔ اب بحسب شانی کا جو مالک ہے وہ فعلاً مالک نہیں ہے، یا کیا ہے قوتاً بالقوہ کیا ہے اس کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی وضاحت کیا ہے جی، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک تو اس میں ہمیں یہ وضاحت کرنی ہے
حسب شان ہی کی ہم نے کیا وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے. دوسری ہم نے فعلاً کی وضاحت کرنی ہے، اور تیسری کیا ہے ہم نے قوتاً کی کیا کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے. باقی تو کیا واضح ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بحسب شانی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو اس کی اجتماعی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو عربی زبان میں المکانۃ الاجتماعیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. المکانۃ الاجتماعیہ، اجتماع یعنی وہ جو معاشرے میں رہ رہا ہے بندہ، جس جگہ پہ رہ رہا ہے، یعنی جس جگہ پہ وہ بندہ رہ رہا ہے وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس کی کیا حیثیت بنتی ہے اور مقام اس کا کیا بنتا ہے، وہاں پہ کیا جو ہے وہ چل رہا ہے اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے. یعنی وہاں پہ سب جو ہے وہ کیا ہے، کچھے پہن کے گھوم رہے ہیں اور پرانے جوتے پہن کے گھومتے ہیں، کیا سسٹم ہے وہاں پہ. وہاں پہ آپ کہیں کہ سب اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح کے کپڑے وہاں پہ پہنے جاتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ موٹر سائیکل فرض کریں وہاں پہ ان کے پاس ہے، کھانے پینے کے یہ حالات ہیں، اس طرح کے گھر وہاں پہ بنائے جاتے ہیں، جس طرح عام ایک انسان محلے میں کیا رہ رہا ہوتا ہے. تو عام ایک رجحان کیا چل رہا ہے معاشرے میں، ان کے رشتہ داروں کا، ان کا اپنا، وہ کیا ہوتا ہے ایک سٹینڈرڈ بنتا ہے معاشرے کا، ٹھیک ہے. اب وہ مڈل کلاس میں رہنے والا ہے تو وہ مڈل سٹینڈرڈ ہوگا، ہائی سٹینڈرڈ میں رہنے والا ہے اپنے اعتبار سے ان کا ایک ہائی سٹینڈرڈ ہوگا. ہر جو ہے وہ علاقے کا اور ہر جو محلے کا سٹینڈرڈ ہے وہ کیا بنے گا، الگ الگ بنے گا. تو شریعت نے ویسے سٹینڈرڈ کو اہمیت نہیں دی، لیکن فقہی طور پہ اس کا کیا پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس سٹینڈرڈ اور کس حیثیت کے کیا ہیں مالک ہیں، اور کیا آپ کی معاشرے میں حیثیت ہے. تو فقیر کسے کہتے ہیں کہ جو اپنی معاشرتی حیثیت کے مطابق خرچہ نہ رکھتا ہو، اپنے پورے سال کا خرچہ نہ رکھتا ہو بالفعل. آپ کہیں پورے سال کا خرچہ کیا مطلب، پورے سال میں تو اس کا 10 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، تو ابھی 10 لاکھ تو کسی کے پاس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. ہم کہیں گے ہاں بالفعل اگر 10 لاکھ اس کے پاس نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا. لیکن آگے آپ کیا کہیں گے کہ 10 لاکھ بالفعل نہ ہو یا بالقوہ نہ ہو. بالقوہ کیا مطلب کہ ابھی تو 10 لاکھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ بندہ مہینہ کام کرتا رہے، ہر مہینے اس کی کیا آ رہی ہے، تنخواہ آ رہی ہے، تو یہ بالقوہ اس کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے. اس کی نوکری لگی ہوئی ہے، یہ کام کرتا ہے، مہینے کے اس کے پاس پیسے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے سال کے اخراجات پورے کر سکتا ہے. اگرچہ بالفعل اس کے پاس نہیں ہے پریکٹیکل طور پہ کہ ابھی یہ اسے کہیں کہ 2 مہینوں کا آپ ایڈوانس خرچہ دے دیں دکاندار کو یا کسی کو دے دیں، وہ نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہر مہینے اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے جو عام طور پہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی عام طور پہ جو ہمارے ہاں چلتے ہیں وہ بالقوہ کے اعتبار سے چلیں گے کہ ان کا ایسا کام کہا جائے کہ جس میں وہ کماتے رہتے ہیں پیسہ، ان کے پاس پیسہ آتا رہتا ہے، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے کہ ان کا پورا سال کیا ہے، ان کی حیثیت کے مطابق گزر سکتا ہے اور اس میں کیا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک واضح ہے انشاءاللہ بات. اب جو ہے وہ اس کی مختلف صورتیں ہم بناتے ہیں اور اس کو کیا کھولتے ہیں. سب سے ایک مثالیں، یعنی مختلف مثالیں دی ہیں. سب سے پہلے آپ ایک مثال لیں، تاجر کی مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کیا تاجر لکھ دیا، تاجر، بزنس مین. تاجر کا کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ اس کا 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ کیا ہے اس نے دکان پہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. دکان میں کتنا مال پڑا ہے جی، وہ کہیں گے یہ 25 لاکھ دکان میں میرا مال پڑا ہوا ہے، اور خود دکان کتنی کی ہے جی، 50 لاکھ کی میری دکان ہے، ٹھیک ہے جی. تو کتنا ہو گیا، یہ 75 لاکھ اس کے پاس ہو گیا. اب آپ اس سے کہیں کہ بھی 75 لاکھ تو آپ مالک ہیں، 75 لاکھ ماشاءاللہ آپ کے پاس کیا ہے، موجود ہے. اس تاجر کو کیا کہتے ہیں، یہ جو 75 لاکھ ہے اسے فقہ میں کیا کہتے ہیں، راس المال کہتے ہیں، سرمایہ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس کے راس المال کو دیکھیں تو آپ کہیں گے بھی راس المال تو اس کا اتنا ہے کہ اگر یہ بیچ دے سارے کا سارا، دکان بیچ دے، سارا مال کا ایک دفعہ بیچ دے، تو یہ تو 5-6 سال تو اس کے آرام سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، کروڑوں کی مالیت میں ہے. تو لیکن اگر وہ راس المال کو نہ بیچے، اسی کے ساتھ وہ کاروبار کرتا رہے، تو مہینے میں وہ کتنا کماتا ہے، فرض کریں مہینے میں اس کو 50,000 کی کمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. 50,000 مہینے کی کمائی ہوتی ہے، اور اس کمائی میں سے فرض کریں کہ 8-10 ہزار بل کے نکل گئے، باقی کچھ نکل گئے، اور مہینے کا جو خرچہ ہے وہ بڑی مشکل سے کیا ہوتا ہے، اس کا پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس بندے کو کیا دیکھیں کہ راس المال کے اعتبار سے دیکھیں تو کروڑوں کا مالک ہے، لاکھوں کا مالک ہے، لیکن اس سے جو منتھلی آمدن ہے، اس کی تنخواہیں وغیرہ نکال کے لوگوں کی 50,000 بچتی ہے، اور 50,000 میں اس کے جو گھر کے اخراجات ہیں اس کے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ بھی کیا پورے نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے جی. وہ بھی مشکل سے کیا وہ پورے کرتا ہے، اور اس میں بھی کیا ہے وہ حالانکہ معاشرے میں اس کی حیثیت بڑی ہے، اس کو پاس کیا ہے اچھا موٹر سائیکل وغیرہ ہونا چاہیے، تو وہ ابھی تک سائیکل پہ ہے فرض کریں، ٹھیک ہے. بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا چاہیے، اچھے اسکول میں نہیں پڑھا پا رہا، باقی گھر کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں رکھ پا رہا.
تو اسے کیا کہتے ہیں کہ جو اس کا ربح آ رہا ہے، ٹھیک ہے، راس المال کو دیکھیں تو وہ تو سالوں کے خرچے ہیں، لیکن جو ربح اور پرافٹ ہے اس کا، جو منتھلی اس کی کمائی ہو رہی ہے ربح، ٹھیک ہے جی، اگر اس کے ربح کو دیکھیں تو وہ کیا ہے، اس کا مہینے ہی مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو اس کو کس کیٹیگری میں داخل کریں گے؟ تو یہاں پہ صحیح ثانی فرمایا کہ یہ بھی فقیر شرعی بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر راس المال کو بیچنا اور اس کی قیمت لگانا یہ واجب نہیں ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا شرعی فقیر ہے، اس کے لیے راس المال کو بیچنا کیا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم تاجر کی مثال دی، دوسری ہم مثال دے دیں کہ جو اس کے گھر اور گاڑیاں کیا ہیں کرائے پہ چلتی ہیں، گھر اس نے کرائے پہ دیا ہوا، گاڑی اس نے کرائے پہ دی ہوئی، یہ بھی ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ راس المال میں آتی ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ ایک طالب علم ہے، اس کے کیا ہے 2 گھر ایجار پہ اس نے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ طالب علم کے 3 گھر ہیں جی، ایک گھر میں خود رہتا ہے، 2 گھر اس نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو کیا ہونا چاہیے معاشرے میں، کیا یہ تو بڑا پیسے والا امیر ہے، ابو الفلوس ہے، غنی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو 2 گھروں کا اس کے پاس ایجار آتا ہے، فرض کریں نجف کے مطابق وہ 4 لاکھ اس کا بنتا ہے، 4.5 لاکھ بنتا ہے، 4.5 لاکھ میں اس کا گھر کا خرچہ جو ہے وہ مشکل سے پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ فقیر شرعی میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے بھی واجب نہیں ہے کہ جو گھر اور گاڑی اس نے ایجار پہ دی ہوئی ہے، اس سے کما رہا ہے، تو اس کو وہ بیچے اور اپنے آپ کو کیا بنائے، وہ والا غنی بنا لے کہ جس کے پاس سالوں کا اخراجات ہوتے ہیں، یہ اس میں کیا شمار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم نے کیا ہے راس المال کو نہیں دیکھنا، راس المال سے ہٹ کے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو آمدن کتنی ہو رہی ہے، اور وہ آمدن کیا اس کی حیثیت کے مطابق پوری صحیح طریقے سے ہو رہی ہے یا پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو رہی ہے اس کی شان کے مطابق، تو وہ کس میں جائے گا؟ فقیر شرعی میں جائے گا، اور اگر وہ اس کی حیثیت میں پوری ہو رہی ہے تو وہ کس میں جائے گا؟ غنی میں جائے گا۔ یہ 2 مثالیں ہوگی۔ تیسری مثال وہ دے دیتے ہیں کہ خود جو اس کے گھر اور کپڑے دیکھیں، یہ تو گھر وغیرہ تھا راس المال والا، ایک ہے اس کا اپنا معونہ دیکھیں۔ معونہ میں کیا ہے کہ اس کا اپنا گھر، اس کی اپنی گاڑی، اس کے گھر کا اے سی، فریج، یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے گھر اس کا دیکھا 3-4 کمرے، پنکھے عالی شان، فریج، اے سی، سب کچھ چیزیں موجود ہیں، آپ نے سب کا حساب لگایا تو 1 کروڑ بن گیا۔ آپ نے کوئی گھر آپ کا 60 لاکھ کا ہے، باقی جو اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ 40 لاکھ کی ہیں، گاڑی آپ کی 20 لاکھ کی کھڑی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ کہتے بھی یہ چیزیں تو ہیں کیونکہ ہم کیا ہے اس علاقے میں رہ رہے ہیں، بڑے علاقے میں رہ رہے ہیں، اور ہماری معاشرتی حیثیت میں یہ سب ہمارے سب کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ہماری کمائی ہے منتھلی وہ تو کتنی ہے؟ وہ میں نوکری کرتا ہوں گورنمنٹ کا، کیا ہیڈ ماسٹر ہوں، اور مجھے کیا 70-80 ہزار وہاں سے ملتے ہیں، وہ جو 70-80 ہزار ملتے ہیں وہ میری حیثیت کے مطابق پورے نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے۔ 20-25 ہزار تو گھر کے بجلی کے بل نکل جاتے ہیں، باقی جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق پورے نہیں ہوتے، مجھے قرضے رکھنے پڑتے ہیں، کمیٹیاں رکھنی پڑتی ہیں، یوں کر کے نظام کیا ہے مشکل سے چلاتے ہیں۔ تو یہ بندہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ شرعی فقیر میں چلا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گھر گاڑی بیچے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس کی 2 صورتیں بناتے ہیں کہ اگر یہ جو اس کے پاس سامان وغیرہ ہے یہ بحسب شان ہی ہے۔ بحسب شانی کیا مطلب؟ کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، جس فیملی کا وہ ممبر ہے، اس میں یہ چیزیں حسب شانی استعمال ہوتی ہیں، رکھی جاتی ہیں یہ چیزیں، تو پھر ان چیزوں کو بیچنا ضروری نہیں ہوگا، اور یہ کس میں رہے گا؟ شرعی فقیر میں رہے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بحسب شانی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بحسب شانی ہی نہیں ہے بلکہ اس کی شان اور حیثیت سے بڑھ کے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو موجے مار رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس نے اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب جو چیزیں حسب شانی ہی سے بڑھ کے ہوں گی ان کا کیا ہے قیمت لگائیں گے۔ اگر ان کی قیمت بیچا جائے ان کو اور اس کے مہینے کے اخراجات آرام سے پورے ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کس میں آ جائے گا؟ غنی میں آ جائے گا۔ لیکن اگر جو بحسب شانی سے بڑھ کے ہیں اگر ان چیزوں کو بیچ بھی دے تو پھر بھی کیا یہ فقیر رہے گا، پھر بھی اس کی ضرورت کے مطابق اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ کس میں رہے گا؟ فقیر میں رہے گا۔ اسی طریقے سے ثانی نے یہ فرمایا کہ کسی کا جو ہے وہ بڑا گھر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اضافی چیز ہم نہ لیں، تیسری چیز کیا لیں کہ وہی جو اس کا گھر ہے یا وہی کیا گاڑی ہے یا بڑا موبائل اس نے بڑا رکھا ہوا عالی شان والا، یہ جو ہے یہ چیز کیا شمار ہوتی ہے؟ اگر یہ اس کی ضرورت سے زائد شمار ہوتی ہے، اسراف شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے کیا کہا جائے جی؟ اسراف اور شوق کہا جائے کہ یہ جو اس نے اتنی بڑی گاڑی لی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے بس ایسے شوق اپنے پورے کر رہا ہے، اور معاشرے والے اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے، ایک بڑا موبائل رکھ لیا، ٹھیک ہے، 1 ملین کا موبائل لے لیا، اس کی کیا ضرورت تھی اس کو؟ معاشرے میں اس کو اسراف کہا جا رہا ہے۔ تو جس خرچے پہ اسراف کا ٹھپا لگے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی چھلانگ ماری ہے،
ان اخراجات کو بھی کیا کریں گے؟ منہا کریں گے. اگر وہ اخراجات نہ کرتا تو کیا اس کے مہینے کے اخراجات پورے ہو جاتے؟ آپ کہیں گے ہو جاتے. تو پھر بھی یہ کس میں جائے گا؟ شریف فقیر میں نہیں جائے گا، بلکہ کس میں چلا جائے گا؟ غنی میں چلا جائے گا. تو یہ مختلف مثالیں سے اس ثانی نے منہاج میں ذکر کی. اور اس کا اگر آپ مسئلہ نمبر آپ لکھنے چاہیں تو یوں آپ لکھ لیں، منہاج میں جو ہے وہ مسئلہ نمبر 1134 1134 نمبر مسئلہ ہے اور 1135. ہاں یعنی یہ اکٹھے ہی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی جی. واضح ہو گئی. اچھا جی، اب خلاصہ کلام کا کیا ہوا کہ بس یہ تعریف ہو گئی کہ جس کے پاس اپنے ماہانہ اخراجات، یعنی ہم سال کو نکال دیتے ہیں عام طور پہ، سیدھے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ماہانہ اخراجات آپ کی حیثیت کے مطابق پورے نہیں ہو رہے تو آپ شریف فقیر ہیں، اور اگر آپ کے ماہانہ اخراجات آپ کی حیثیت کے مطابق پورے ہو رہے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ غنی ہیں. اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ موجودہ مہنگائی کے زمانے میں کیا زکوٰۃ فطرہ ہمارے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب وہ مولانا سے کیا کہتے ہیں کہ مولانا آپ مجھے بتائیں کہ میرے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے. مولانا کیا کہتا ہے؟ اگر مگر میں جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھی دیکھیں آپ خود کو دیکھیں، اگر آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں آرام سے اور کوئی اس میں ایشو نہیں آ رہا تو پھر تو کیا ہے؟ آپ فقیر نہیں ہیں اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایشو اور مشکل پیش آ رہی ہے اور آپ کو کیا ہے اپنے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کر کے بہت زیادہ کیا ہے دال سبزی پہ آنا پڑ رہا ہے اور باقی چیزوں کو بھی قربان کرنا پڑ رہا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت سے نیچے آ گئے ہیں، تو لہٰذا کیا ہے آپ فقیر ہو گئے ہیں. جب فقیر ہو گئے ہیں تو آپ کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ آپ الٹا کیا ہے زکوٰۃ لوگوں سے لے سکتے ہیں. تو اس کی تشخیص کس نے دینی ہے؟ ہر بندے نے خود دینی ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم کیا ہو کیا نہیں ہو، الا ہی کہ ہم تھوڑا اس بندے کو دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے پھر تشخیص کر سکتے ہیں. اور کرنا مجھ سے یہ کلی مسئلہ سمجھا دیں گے اور وہ اس کی تشخیص کیا کرے گا؟ خود کرے گا. یہ ایک نقطہ واضح ہو گیا. دوسرے نقطے کو واضح وضاحت کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں. دوسری شرط کیا تھی جی؟ ہاں، قادر علی الاکتساب، غیر قادر علی الاکتساب. اچھا، اب آپ نے کہا کہ بھئی فقیر تو ہیں یہ بندے، لیکن یہ جو بندے ہیں نا یہ قادر علی الاکتساب ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی ہم اس کی جو صورتیں مناتے ہیں فقہ میں، یہ اصل میں روایت تھی زرارہ بن عیون کی کہ لا تحل لمختارف ولا ذی مرۃ سوی قوی فتنزہوا عنہا. ٹھیک ہے جی، جو مضبوط افراد ہیں، کما سکتے ہیں، حرفہ والے ہیں. اوپر ہم لکھتے ہیں جی قادر علی الاکتساب. ایک ایسا فقیر ہے کہ جو کمانے کی کیا قدرت رکھتا ہے. کیوں کما سکتا ہے؟ آپ کہیں ٹھیک ٹھاک اس کے پاس کیا ہے؟ باڈی ہے، صحت ہے، ٹھیک ہے، اور فرض کریں کہ وہ ہنر بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، کام کرے، کیوں نہیں کام کرے تو ٹھیک ٹھاک کما سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. بس یہ ویسے کیا گھر میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، قدرت جسمانی طور پہ دیکھا جائے گا. ہاں، جسمانی علمی دونوں اعتبار سے. ٹھیک ہے، بے حسب شانی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ یہ بندہ حسب شانی ہی کما سکتا ہے. اگر یہ حسب شانی ہی کما سکتا ہے تو حکم کیا لگے گا کہ لا یجوز لہ اخذ الزکوٰۃ، کہ اس بندے کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، واجب تو ہوگی زکوٰۃ یا واجب نہیں ہوگی؟ واجب نہیں ہوگی زکوٰۃ، کیونکہ وہ خود فقیر بنا چکا ہے. ٹھیک ہے، خود اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ وہ فقیر ہے. کیونکہ میں تو فقیر ہوں، کمانا واجب تھوڑی ہے فرض کریں. لیکن اس بندے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں گے کہ تم کیا ہو؟ قادر علی الاکتساب ہو. اچھا، اب کچھ بندے کہیں قادر علی الاکتساب ہوتے ہیں، لیکن وہ صورتحال کس طرح کی ہوتی ہے؟ وہ فرض کریں قادر علی الاکتساب کی پہلی صورت کہ وہ جو کمانے پہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن یہ جو کمائی کا طریقہ کار اپنائیں گے نا منافن لشان ہی ہے. ٹھیک ہے جی، طلاب کی مثال لے لیں کہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی طالب علم کما سکتے ہیں، تو لیکن جو کمائی کریں گے ان کی شان کے کیا ہے؟ منافی ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں کہ وہ مزدوری کرنی پڑے گی، بہت سارے اور کام کرنے پڑیں گے کہ جو اس جیسی فیملی میں، جس فیملی سے یہ تعلق رکھتے ہیں، جس علاقے میں رکھتے ہیں، اگر یہ بندہ مزدوری کر رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ آپ کو کیا کام کرنا پڑ گئے، یہ کیا حالات آ گئے. یعنی معاشرے میں اس طرح کی چیز سمجھی جاتی ہے
کہ یہ بھی آپ کے کرنے والا کام ہے، یہ آپ کے کرنے والا کام نہیں ہے۔ تو اگر وہ کمانے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی چوکیدار بن سکتا ہے، صفائی والا بن سکتا ہے، بہت سارا کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کام کیا ہے اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس کی شان کے کیا ہے منافی ہے، پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ پھر کیا ہے یجوز لہو اخذ الزکوٰۃ، یجوز لہو اخذ الزکوٰۃ، تو وہ بندہ کیا ہے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی کی دوسری صورت آپ اس کے مخالف بنا لیں، یہ کیا ہے منافع لشان ہی ہے، دوسرا کیا بنا لیں موافق لشان ہی ہے، کہ اس کی جو ہے وہ شان کے موافق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے ہاں چلتا ہے، سب لوگ کماتے ہیں، کوئی اس میں عیب نہیں ہے۔ یا طالب علم یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اچھا ہنر ہے، میں تو گرافکس ڈیزائنر کر سکتا ہوں، اچھا کیمرہ مین بن سکتا ہوں، بہت سارے کام ہیں اور مجھے نوکری بھی مل سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نوکری نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے، آج کل بے روزگاری ہے، یعنی وہ کما بھی سکتا ہے اور فوراً کیا ہے اس کے پاس تجربہ، ایکسپیرینس بہت کچھ ہے، وہ اگر کام کرے گا تو آرام سے کیا ہے کما سکتا ہے، خرچہ نکل آئے گا، لیکن وہ کام نہیں کر رہا، کیوں؟ وہ جو علم دین پڑھ رہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے کیا کہتے ہیں کہ کما سکتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق بھی ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے ترک میں، اس میں پھر کیا آتی ہے تفصیل آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس تفصیل کو ہم یوں صحیح ثانی کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کمانے پہ قدرت رکھتا ہے اور اس کی شان کے مطابق بھی ہے، لیکن اس کی ہم دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ یحتاج الی التعلم، ٹھیک ہے، ہر کوئی سیکھنے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ طالب علم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی حیثیت کے مطابق کما لوں گا، لیکن مجھے کچھ سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، مجھے ہنر سیکھنا پڑے گا، کوئی ڈپلومہ وغیرہ کرنا پڑے گا، تب جا کے جو ہے وہ میں اچھی نوکری کر سکوں گا اور کیا کما سکوں گا۔ لیکن اگر میں ڈپلومہ وغیرہ نہ کروں، کچھ ہنر نہ سیکھوں، اب بھی چھوڑ دوں مدرسہ، تو میں کیا نہیں کما سکتا، مجھے کمانے کے لیے کیا ہے تعلم کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ وہ تعلم کرے اور کما لے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ تعلم نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، ترک تعلم، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے تعلم کو ترک کر رکھا ہے اور ابھی نہیں سیکھ رہا تو پھر بھی کیا ہے اس کے لیے یجوز لہو اخذ الزکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ یا یہ بیان کیا کہ اگر وہ سیکھ رہا ہے اور سیکھنے کی مدت کے دوران ہے تو پھر بھی کیا ہے وہ اخذ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ آگے بل لگایا، بل لگا کے کیا کہا کہ بل لو ترک تعلم تقصیراً، کوتاہی کرتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے سیکھتا بھی نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوسری صورت ہم اس کی کیا بنائیں گے، یہ یحتاج الی التعلم ہے، دوسری کیا بنائیں گے لا یحتاج الی التعلم، لا یحتاج تعلم، وہ تعلم کی کیوں اسے ضرورت نہیں پڑ رہی، کیونکہ پہلے سے سیکھا ہوا ہے، ہر فن مولا ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے سیکھا ہوا ہے، اس نے وہ فیلڈ چھوڑی اور یہ ادھر اس فیلڈ میں کیا آ گیا، نہیں کما رہا۔ اب یہاں پہ ہم سوال کریں گے کہ بھئی اب اگر وہ تعلم کی ضرورت اس سے نہیں ہے، پہلے سے سیکھا ہوا ہے، تو اب کیوں اس نے جو ہے وہ کمانا چھوڑ رکھا ہے، وجہ کیا ہے جی؟ اچھا پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس وجہ سے کمانا چھوڑ رکھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ واجب عینی کو انجام دے رہا ہے، واجب عینی کی وجہ سے ترک الاکتساب کیا۔ ٹھیک ہے جی، واجب عینی، واجب عینی کیا ہے، فرض کریں علم دین حاصل کرنا کیا ہے، کبھی واجب کفائی ہوتا ہے، کبھی واجب عینی ہوتا ہے۔ واجب عینی کس بندے کے اوپر ہوگا کہ اگر وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں علم دین حاصل نہیں کروں گا تو ہمارے معاشرے میں کوئی بھی حاصل نہیں کرے گا، جب کوئی بھی حاصل نہیں کرے گا تو لوگ سارے کیا گمراہ ہو جائیں گے، کسی کو ناکام کا پتہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، لہٰذا یہ گمراہی سے بچانا موقوف ہو گیا کہ میں ہی علم حاصل کروں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ اس طالب علم کے اوپر کیا ہو گیا، واجب عینی ہو گیا، لوگوں کو ضرورت ہے کہ کوئی مولانا ہوں، کوئی ایسے عالم دین ہوں جو ان کو گائیڈ کریں، واجب عینی ہو گیا۔ تو اس واجب عینی والی صورت میں بھی کیا ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہو جائے گا، یجوز لہو اخذ الزکوٰۃ۔ دوسری صورت کیا بنتی ہے اس کے کہ واجب عینی کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ واجب کفائی کی وجہ سے چھوڑا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی ہم کہتے ہیں بھی آپ علم دین حاصل نہ بھی کریں تو یہ نہیں ہے کہ معاشرہ گمراہ ہو جائے گا، اور بھی بہت سارے مولانا کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر کیا ہے سید ثانی فرماتے ہیں کہ لا یجوز، اس صورت میں کیا ہے اگر واجب کفائی کی وجہ سے چھوڑا ہے تو لا یجوز،
लहू अख्ज़ु ज़कात, यानी उसके लिए ज़कात लेना जायज़ भी नहीं है और आपके लिए देना भी क्या है, जायज़ नहीं है। और तीसरी सूरत क्या निकलती है कि ना वाजिब ऐनी की सूरत हाल है, ना वाजिब किफ़ाई की है, बल्कि सुस्ती है, तकासुल। ठीक है जी, कि वो भाई आप कहेंगे कि भाई वो बंदा ऐसा है कि जो कादिर अल इक्तिसाब है, इक्तिसाब भी ऐसा है जो उसकी हैसियत के मुताबिक है, हैसियत के मुताबिक होने के साथ उसे सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसके बावजूद क्यों छोड़ रखा है, क्यों घर पे बैठा है, सुस्ती की वजह से पबजी गेमें खेल रहा है घर पे बैठ के, ठीक है जी, और कोई इसका काम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इसका हुक्म क्या हो जाएगा, इसका हुक्म भी यह है कि ला यजूज़ु लहू अख्ज़ु ज़कात, के इसके लिए भी ज़कात का लेना क्या है, जायज़ नहीं है। ठीक है जी, मुवाफ़िक़ निशानी की ये दो सूरतें, यहताज इला तअल्लुम, ला यहताज इला तअल्लुम। इसकी 1 2 3 और चौथी सूरत भी हम इसकी बना सकते हैं। हम कहेंगे नहीं वो सुस्ती नहीं करना चाहता, वो कमाना चाहता है, लेकिन कमाएगा तो उसमें क्या होगी, हरज और मुशक्क़त लाज़िम आ जाएगी। ठीक है जी, यानी हम कहते हैं कि अभी ये बंदा कमज़ोर हो चुका है और इस एतबार से इसके हालात अच्छे नहीं हैं कि अब ये मुसलसल इस तरह काम करे, तो इसको बहुत ज़्यादा क्या मशक्क़त उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक कैफियत से क्या गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हरज और मशक्क़त वाली सूरत में भी क्या हो जाएगा, यजूज़ु लहू अख्ज़ु ज़कात, उसके लिए ज़कात लेना क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। ये सारा नक्शा जिन मसाइल से लिया गया है वो आप नोट कर लें। 13 क्या मसला नंबर है यार, हाँ 1136 नंबर मसला हो गया, 1137 हो गया, और 1138 हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर आके। अच्छा जी, अब अगर कोई पूछे आपसे कि हाँ भाई तालिब इल्म को ज़कात फ़ितरा दे सकते हैं या खुम्स का सहम फ़ुक़रा दे सकते हैं, अगर वो सैयद है या नहीं दे सकते, तो आप उसके सामने ये नक्शा रखेंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि हाँ भी तालिब इल्म जो है वो अगर कादिर अल इक्तिसाब है या कादिर अल इक्तिसाब नहीं है। अगर तो वो कादिर अल इक्तिसाब नहीं है, यानी ये तो हमने कादिर अल इक्तिसाब की सूरतें बयान की ना, यहाँ पे आप पहली सूरत ये कहेंगे कि वो जी कादिर अल इक्तिसाब, हाँ गैर कादिर अल इक्तिसाब है, गैर कादिर अलल इक्तिसाब है, तो फिर तो आप क्या कहेंगे कि यजूज़, तो उसको क्या है, ज़कात देना जायज़ है और इसमें कोई इशू भी नहीं है। ठीक है जी, गैर कादिर अल इक्तिसाब किसे कहते हैं कि वो बिल्कुल कमज़ोर है, छोड़ भी दे तो कोई कमाई नहीं करता, जिस तरह बुज़ुर्ग होते हैं, मौलाना होते हैं, या आप कहते हैं कि तालिब इल्म कमज़ोर है, कुछ जानता वगैरह नहीं है, क्या वो कमाएगा। ठीक है, अगली सूरत आप क्या डिस्कस करेंगे, कादिर अल इक्तिसाब है। फिर कादिर अल इक्तिसाब आप कहेंगे कमाना कौन सा है भाई, कमा तो सकता है, ठीक है, लेकिन कौन सी कमाई, आप कहेंगे ऐसी कमाई कि जो उसकी हैसियत के मुआफ़िक है या मुनाफी है। अगर कहें कि मुनाफी है तो फिर भी क्या उसे दे सकते हैं, और अगर उसकी हैसियत के मुआफ़िक है तो फिर आप देखेंगे कि उसको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर सीखने की ज़रूरत पड़ेगी और उसने अभी छोड़ा हुआ है सीखना, तो फिर भी क्या उसे ज़कात दे सकते हैं। और अगर सीखने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही क्या हैंडल कर लेगा और अच्छे तरीके से कमा लेगा हैसियत के मुताबिक, तो ये फिर देखेंगे कि क्यों इसने छोड़ा। अगर वो तालिब इल्म एक ऐसे मुआशरे से आया हुआ है कि जहाँ पे ऐसे बंदे की ज़रूरत है और अगर ये नहीं आएगा तो गुमराही फैलेगी, वाजिब ऐनी का इशू है, तो फिर भी कैसे दे सकते हैं। दूसरी सूरत क्या है कि वाजिब किफ़ाई है तो वो नहीं दे सकते। तीसरी सूरत वो सुस्ती वाली है, फिर भी क्या नहीं दे सकते। और चौथी सूरत क्या है कि हरज और मशक्क़त लाज़िम आएगी कमाने में, तो फिर भी क्या उसे दे सकते हैं। बस नतीजा क्या निकला कि तालिब इल्म को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, दे सकते हैं इस नक्शे के मुताबिक। ठीक है, हाँ, यानी असल सूरत तालिब इल्म के मैं जो तत्बीक में आप अपने आप को देखें। पहली तालिब इल्म के लिए सूरत क्या है कि वो कहेगा जी मैं कमा सकता हूँ, कमाने का ये इशू आ जाएगा। हम कि भी कैसे कमाओगे, वो कहेगा मजदूरियाँ करनी पड़ेंगी, चौकीदारी करनी पड़ेगी, कोई और काम, वो मुआशरे में हमारी हैसियत के क्या मुनाफी हैं, लिहाजा हम ज़कात ले सकते हैं। दूसरा आप क्या कहेंगे कि जी क्या मसला पेश आएगा कि हम जो है वो अगर काम करना चाह रहे हैं तो हमें कोर्स वगैरह करना पड़ेगा, भाई सीखना पड़ेगा, डिप्लोमा वगैरह करना, आजकल ऐसे नौकरियाँ थोड़ी मिलती हैं। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे अच्छा तो फिर तो मैं नहीं सीख रहा, फिर भी क्या ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये सूरत ना हो, आप कहेंगे चलें जी एक तालिब इल्म ऐसा है सब कुछ जानता है, कोर्स वगैरह भी किए हुए हैं, सब कुछ है, इधर फिर क्या मुश्किल आएगी। इधर आप कहेंगे कि वो जो काम मैं करूँगा अभी वो सेहत नहीं रही, अभी वो सिस्टम नहीं रहा, अभी करूँगा तो हरज और मुशक्क़त के क्या हो जाऊँगा, शिकार हो जाऊँगा, तो यहाँ पर भी क्या है वो फिर ले सकते हैं।
نہیں واجب کفائی بن رہا ہے، مثلا حرج و مشقت والی صورت میں ہم لیں، ٹھیک ہے واجب کفائی بن رہا ہے، لیکن واجب کفائی کی صورت میں کتنے ہم میں سے ہیں؟ مثلا ہم میں سے 20-25 بیٹھے، اگر ہم علم دین چھوڑ دیں، ہم کہ چلو جی ہم چھوڑ رہے ہیں، کمائی کرتے ہیں، نوکریاں ملیں گی؟ کہاں نوکریاں ملیں گی؟ الٹا گھر میں بیٹھ کے کیا الٹا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ غیر قادر الاکتساب ہیں، سیدھا سیدھا اس میں چلا جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ بھئی جن لوگوں نے تعلم کیا ہوا ہے، ڈپلومے کیے ہوئے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، تو ہم چھوڑیں تو کیا ہمیں مل جائیں گی؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب کہا جاتا ہے کہ یہ مدارس کے طلاب کو نہ دیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی کوئی روایت میں خصوصی ہے کہ طالب علم کو نہیں دینا؟ نہیں، خصوصی نہیں ہے، یہ قانون ہے کہ قادر علی الاکتساب کو نہیں دینا۔ آپ کہیں گے بھئی طالب علم کیا قادر علی الاکتساب ہیں یا غیر قادر علی الاکتساب ہیں؟ آپ کہیں اکثر طالب علم کیا ہوتے ہیں؟ غیر قادر علی الاکتساب ہوتے ہیں، کہ یہ چھوڑ دیں علم دین تو ان کو کون سے نوکریاں مل جائیں گی؟ واضح ہے مسئلہ۔ اور اگر آپ فرض کریں کہ فرض کریں ایک مدرسے میں 20 طالب علم ہیں، تو 2-3 ایسے ہوں گے کہ جو قادر علی الاکتساب ہیں، ان 2-3 میں بھی یہی مشکلات ہوں گی، وہ یہی مشکلات ہوں گی، یا انہوں نے کورس نہیں کیا ہوا، ڈپلومہ نہیں کیا ہوا، یا اور زیادہ مشکلات ہوں گی۔ تو لہٰذا جو میرا سمجھنا ہے، میرا فہم ہے، آپ خود بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اکثر طالب علموں کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس قانون کے مطابق یا تو وہ اکثر غیر قادر علی الاکتساب میں ہیں، یا قادر علی الاکتساب کی بھی یہ والی صورتیں پائی جاتی ہیں کہ جس میں دینا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔